بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی پیارے دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں 8، 9 اور 10 محرم کا وظیفہ، خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے ضرور مال و دولت حاصل کرنے کے لیے اس وظیفے کو، اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، سننا ہے اور وظیفہ کرنا ہے۔ پیارے ساتھیوں، محرم الحرام کا مہینہ بڑا ہی برکتوں والا ہے۔ اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں کہ اس ماہ مقدس کے اندر سب سے پہلی نعمت یوم عاشور یعنی 10 محرم الحرام کے دن آسمانوں سے نازل ہوئی۔ پیارے دوستو، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کو قرآن پاک میں خالق کائنات نے، اللہ رب العزت نے حرمت والا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ تو اللہ اس مہینے کے اندر اپنے بندوں کی خاص دعاؤں کو سنتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو اللہ رب العزت نے قبول کیا۔ تو پیارے دوستو، آپ کی خدمت میں وہی عمل، وہی وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو کہ اس میں اعظم کا وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ نے اس وظیفے کو اچھی نیت کے ساتھ کرنا ہے، پختہ ارادے کے ساتھ کرنا ہے۔ انشاءاللہ جب اللہ کے حضور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کریں گے، اللہ کے حضور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ رب العزت سے مانگیں گے، تو پیارے دوستو 9، 8، 9 اور 10 جو محرم الحرام کے دن ہیں، یہ بڑے ہی اہم دن ہیں کہ جن دنوں میں اللہ رب العزت کی راہ میں خیرات کرنی چاہیے، اللہ رب العزت کے حضور دعائیں کرنی چاہیے، خاص طور پہ ذکر و اذکار کرنا چاہیے۔ یہ وہ اسم اعظم ہے کہ جس اسم اعظم کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک جن جو تھا اسف بن برخیہ، اس کو اس کا علم تھا۔ اس کے پاس بہت بڑی طاقت تھی اس اسم اعظم کی وجہ سے۔ اسی کا علم اللہ رب العزت نے اس جن کو عطا کیا تھا۔ تو پیارے دوستو، اس اسم اعظم کا وظیفہ کریں، انشاءاللہ اس کی آپ کو بہت ساری برکات ملے گی۔ اکیلے بیٹھ جائیں، جہاں بھی جیسے بھی موقع ملے کہ 8، 9 اور 10 محرم الحرام یعنی کہ تینوں دن آپ نے کوئی ایسا وقت تعین کر لینا ہے۔ کوشش کریں کہ ان تینوں دنوں کے اندر وضو کی حالت میں رہیں اور کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ پیارے دوستو، تلاوت کر کے نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کریں، اور حضرت حسین کے جتنے جان نثار ساتھی میدان کربلا میں شہید ہوئے ان کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کریں۔ پیارے دوستو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جتنے بھی ساتھی ہیں وہ تو جنتی ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ جنتی ہیں، لیکن ثواب پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اس کی طفیل ہماری بخشش فرمائے کہ ہم اس نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ میں اس حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت رکھ، اور جو اس سے محبت رکھے اللہ اس کی محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پیارے دوستو، یہ دن جو ہیں بڑی برکتوں والے دن ہیں، تو آپ نے کرنا اس طرح ہے کہ آپ نے کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ 8، 9 اور 10 یہ تینوں دن اس وظیفے کو کریں، مال و دولت کی بارش ہوگی انشاءاللہ عز و جل، آپ کے گھر میں خیر و برکت ہوگی۔ جس نیت کے، جس ارادے کے ساتھ نوکری کے لیے آپ کریں گے یا پھر آپ اپنے گھر کی خیر و برکت کے لیے کرتے ہیں، جو بھی نیت رکھ کے دعا کریں گے اللہ آپ کی دعا کو قبول و منظور فرمائیں گے۔ جو خصوصی طور پہ دعا ہے، 8، 9 کو آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور 10 محرم الحرام کے دن آپ نے یہ جو دعا ہے خصوصی طور پہ آپ نے کرنی ہے، ظہر کی نماز کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ پیارے ساتھیوں، 8 کے دن کسی بھی وقت ٹائم ملے، 9 کے دن کسی بھی وقت آپ کو ٹائم ملے تو آپ نے بیٹھ جانا ہے، وضو کی حالت میں بیٹھ کر آپ نے کثرت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کی برکت سے انسان کی بہت ساری مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ اگر ہو سکے تو 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے، اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں تو 11 مرتبہ کم از کم درود ابراہیمی پڑھ کر آپ نے یا حی یا قیوم اس کا ورد 313 مرتبہ کرنا ہے۔
313 مرتبہ اس کا ورد کر کے پھر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر 9 محرم الحرام کے دن بھی کسی بھی وقت آپ نے اسی طرح کرنا ہے، 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر آپ نے 313 مرتبہ یا حی یا قیوم پڑھ کر 11 مرتبہ پھر لاسٹ پہ درود پاک پڑھ کے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ پھر پیارے ساتھیوں، 10 محرم الحرام کے دن آپ نے ظہر کی نماز پڑھ لینے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے اور آپ نے یہی عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ عمل کر کے آپ نے ایک سجدہ کر کے جس کے اندر آپ نے 11 مرتبہ یا حی یا قیوم پڑھنا ہے اور پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ جو اللہ سے مانگیں گے آپ کو وہ ملے گا انشاءاللہ۔ یہ پاورفل وظیفہ ہے، آپ نے ضرور کرنا ہے اور اپنے تمام دوست احباب تک اس کو شیئر بھی کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کی مشکلاتوں کو آسان فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا